یہ کہنا کہ دین سے دوری ہے، تو مجھے پتا ہے پاکستانی جو کلچر میں دین کا لفظ ہے وہ ایسے ہی ایک ڈرامہ ہی ہے، کوئی وہ لفظ نہیں، رٹی رٹائی کتابیں ہیں. نہیں وہ مذہب کے لفظ کو دین سمجھتے ہیں، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں دین کا نام لے کے. اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں کہتے جس کو پاکستانی دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو، اس پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو دین کہتے ہیں جس میں اصول اللہ تعالیٰ کے ہوں اور حدود، ضابطے، قوانین، میزان خود اللہ اس کا رسول سیٹ کرتے ہوں، اس کو دین کہتے ہیں. یہ پاکستان میں کون سا دین ہے؟ وکٹورین لا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جتنا وکٹورین لا پہ اتنا وکٹوریا خود وکٹورین لا پہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، اپنی کنگ جیمز بائبل کو چھوڑ کے، اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ فری تھنکنگ میں جا رہے ہیں. ہم لوگ، میں نے وہی کہا نا، وہ خود وکٹورین لا پہ نہیں ہیں. ہم اتنے وکٹوریا کے پجاری ہیں کہ ہم نے پاکستان پینل کوڈ، انڈین ایکٹ نہیں چھوڑا ابھی تک، اسی کو چاٹ رہے ہیں. تو ہم اصل میں دین سے دور ہیں. تو جو اسلام کا سسٹم نافذ کرتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے. اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کا دوش، کس کو دیا جائے اس چیز کا؟ امی ابو کو. امی ابو کو. تو بالغ امی ابو کو. ظاہر ہے بالغ ہوتے ہیں تو امی ابو بنتے ہیں نا. بالکل. آج کا جو بچہ ہے ہمارا، گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس کی، یونیورسٹی میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں تربیت نہیں ہے. جب وہ کسی مذہبی اسکالر کی طرف دیکھتا ہے، آگے نہیں جائیں بس گھر پہ. ٹھیک ہے، اچھا گھر کا ہی آپ سمجھ رہے ہیں، سارا قصور گھر کا ہی ہے. جی ہاں. آپ بتائیں میں آپ کے اماں اور ابا کے خلاف کون سی ایسی بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، یا سازش کر سکتا ہوں، یا دو نمبری کر سکتا ہوں، جو چال چل سکتا ہوں جس سے آپ ریئیکشن نہ دیں؟ ایسا کوئی بھی کر نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے یو آر ریئلی ویل گارڈنگ یور پیرنٹل انسٹیٹیوٹ رائٹ ناؤ. سو یو آر واٹ یور پیرنٹس آر. سو باقی کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کروں گا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. آپ کی اماں اور آپ کے ابا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. That's your fault. ایسے ہی ہے. تو اس فورٹ میں پھر مسئلہ ہے نا. پھر باقی کے کام تو آپ نے بالکل ٹھیک پکڑے انہوں نے، یہاں پہ کیوں دو نمبری کی؟ سو آپ کی یونیورسٹی کا استاد بھی آپ کے اماں اور ابا سے نہیں ہٹا سکتا تھا آپ کو. میں بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں. صحیح. آپ کی بیوی بھی نہیں ہٹا سکتی، کوششیں کرتی رہتی ہے، کوئی بھی نہیں ہٹا سکتی. آپ کے احباب بھی نہیں ہٹا سکتے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس قلعے سے باہر نکال سکے آپ کو. تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایسے کیا؟ یونیورسٹی کے پروفیسر آپ کے ابا جی کے خلاف جاتا تو آپ یونیورسٹی بدل لیتے. وہ رائم کر رہا تھا. ابا اور پروفیسر ایک ہی دین کے، ایک ہی سسٹم کے پجاری ہیں، ایک ہی خواہش کے ایک ہی ویژن رکھتے ہیں، ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، یا لڑکیاں زیادہ ہو جائیں، بچے زیادہ ہو جائیں، تو گھر بڑے ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ ہمارے گھر سے ہی ہوا ہے. پہلے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے، بعد میں ہمیں معاشرے میں جو اس وقت پرابلمس چل رہی ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ دیکھیں، معاشرے کا یونٹ جو ہے نا وہ گھرانہ ہوتا ہے. معاشرے کا یونٹ فرد نہیں ہوتا. بے شک. تو اگر آپ نے پانی کی بوتل لی ہے 250 ملی لیٹر کی، اس کو ٹھیک کرنا، اس میں صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا پانی ہے نا. تو 250 ملی لیٹر ہے نا. تو جب آپ کو پیمانہ ہی نہیں پتا، میجر ہی نہیں پتا، تو آپ مینج کیسے کریں گے؟ تو معاشرے کو مینج کرنا تو اس کے گھرانے کو دیکھتے ہوتے. تو کیا کریں اس کے لیے؟ اماں ابا بچہ کیا کریں اس کے لیے؟ فیل جو بربادی تو ہو چکی، شادیاں روکیں اور پہلے لڑکوں لڑکیوں کو ٹرین کریں گے. جو رشتے لکھنے آتے ہیں نا، تو وہ جو چیزیں ناپ رہے ہیں نا، اس کا انسٹرومنٹیشن بدلیں آپ. ٹھیک ہے. کہ لڑکا اگر شادی ٹرین یا لڑکی لڑکا دونوں، ماں باپ اگلے ویژن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ سوال امپلیمنٹیشن میں ڈالیں، ورنہ اپنی لڑکیاں دینا بند کر دیں. ایسے یہ تو لیکن ہم بہت آگے چلے گئے نا، ہم اس پہ ڈیفینیٹلی ڈسکشن کریں گے. دیکھیں پیچھے گئے ہیں بچے نہیں ہوئے ابھی. سل بھائی میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن کی بات کر لیتے ہیں پہلے، کہ بچپن سے پہلے شادی ہوتی ہے نا. بچہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. ہاں، وہ شادیاں روکیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھیلا رہے ہیں. لیکن آج کل کا تو میرٹ ہی بن گیا نا کہ کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، جاب کیا ہے، بزنس کا علاج بتا رہا ہوں نا. ان پرانے والوں کو تو جو بیماری لگ گئی تھی، نئے بچے تو نہ پیدا کرنا بیمار. ٹھیک ہے. تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل اسکرین دے دی کہ لے بھائی بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، موبائل دے دیا. آپ کو میں ایک جزیرے پہ بھیجتا ہوں، اس میں 5000 بندے ہیں، 5000 عورتیں ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں خاص بیماری سب میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی، آپ میئر بن گئے. سب سے پہلے انسٹرکشن کیا دیں گے؟ صحیح. سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بیماری کے آگے حل نکالنا ہے ہم نے. نہیں، سب سے پہلے یہ کہیں گے، حل تو نکالیں گے کہ بھیا شادی کرنا بند کر دو ابھی، اور بچے نہ پیدا کرنا جب تک بیماری درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہی کہیں گے نا ادھر. ٹھیک ہے، کیونکہ اور بیچارے کا قصور ہے. لیٹس فکس یو بیفور یو پروڈیوس مور آف یو. یس. سو یہی ہے اس کا علاج، کہ سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں نا. ٹھیک ہے. جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے ادھر، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟
آگ بجھانے کی کوشش نہیں, سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں. پہلے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی. لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی, بچوں کی آپ شادیاں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہیں, جلدی شادیاں کریں, نکاح ایزی بنائیں. مومنین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ ابو جہل اور فرعونوں کی شادیاں بے شک نہ ہی ہوں. اچھا ہاں دیکھیں, ماننا دیکھیں, جب تک ہم اپنے بیڈ پروڈکٹ کو بین نہیں نہ کریں گے, لوگ ہمارے گڈ پروڈکٹ کو بھی بین کر دیں گے. ہماری پی آئی اے چلتی ہے نا, چلا اس کو بین کرتے ہیں نا ہم, دنیا کے سامنے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ فالٹی پروڈکٹ ہے, 2 نمبر پروڈکٹ ہے سارا, یہ سارے لوگ بھی 2 نمبر ہیں جو پی آئی اے چلا رہے ہیں. تو لوگ ہماری باقی کی ایئر لائنس کی بھی جو ہے نا اسٹینڈرڈس کو مان لیتے کہ ہاں یہ ان کو پتہ ہے اسٹینڈرڈس کا. بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا جو سوال ہے نا, یہ اسٹینڈرڈس جو ہے نا یہ چینج کرنے پڑیں گے. جب بھی آپ ایک لڑکے کو ان اسٹینڈرڈس پہ دیکھیں, لڑکی نہ دیں اس کو بس, نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا بس. لیکن جو آپ ایک پرفیکٹ ماڈل کی بات کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی, کہاں سے ڈھونڈیں وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہمارے پاس, اور کہاں, اور دوسرا تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں. بالکل ہے, میں اس چیز پہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ساحل بھائی یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں ہم نے دیکھیں, سکھانے والے جو لوگ ہیں, جو ہمارا دینی حلقہ ہے, ایک بچہ, ینگ بچہ, دینی کیوں بول, مذہبی بولیں, چلے مذہبی بول لیتے ہیں, ایک مذہبی حلقہ ہمارا, ایک بچے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کس کو فالو کرے. وہ ایک کی طرف جاتا ہے, وہ اپنا اس کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا, پھر دوسرے کی طرف جائے گا. دو سوالوں کا ربط نہیں بن رہا ہوگا, میں بتاتا ہوں. سنیں, مسئلہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوژن پھیلانی ہے نا جی, کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمچ تو ہلانا پڑے گا, تو کنفیوژن ہو جائے گی سر کہ یہاں پہ کریں کیسے. ہمارے ماڈل ہے ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت 20 اور 30 کے بیچ میں کمارے لڑکے لڑکیاں نا, ان کو کانشیسنیس دی جائے کہ بھائی بات سنو, تمہارے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے. جس کا بچے 1 سال 2 سال 3 سال کے, چلو اس کو بھی گن لیتے ہیں ایک ایک بچہ, مگر ان کی شادی ہو چکی ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا, نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے, اس لیے چانس کم ہے. جن کی ابھی بیویاں ہوئی نہیں ہیں, جن کی ابھی شوہر آئی نہیں ہے, وہ تو سمجھ جائیں نا, وہ تو بیماری نہ لگائیں. تو اس کیٹیگری آف اس نیش کے علاوہ, ٹھیک ہے, باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ کتھارسس کریں, اپنے آپ کو سیلف کریکشن میں ماڈل میں لے کے جائیں, قربانیاں دیں, بھی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں. بڑی قربانیاں, بڑی گاڑیوں کی قربانیاں, بڑے گھروں کی قربانیاں, بڑی خواہشات کی قربانیاں, بڑے بزنسز کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ, اگر آپ کی آخرت میں 50,000 سال میں عزت کمانی ہے, 50,000 سال کا دن, ایک دن اس میں عزت کمانی ہے, تو آخرت میں واقعی دوزخ میں نہیں جانا, تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس کا مقصد وہ یہی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, تیسرا دن ہے میں یہی جملہ بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے, شاید یہ سوچ کا وقت آ گیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے. فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا, سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا ہوا تھا. فرشتوں کے سسٹم کے اوپر حدیث ہیں, جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی. فرشتوں نے جنگ کی, ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ سسٹم چلتا ہے, نظام, قوانین. فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی ہوئی تھی, پاور ابھی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیا جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں, یہ سسٹم اس کو دینے لگا ہوں میں. اس پہ ابلیس کو کبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے ساری کی ساری جنگ جتا دی, سب کچھ میں کر رہا ہوں, یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلانا, کائنات کا سسٹم ہی ہے, ہمارے اعمال سے چلتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تب چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے چلانی ہے. کائنات آپ کو گفٹ میں دی ہوئی ہے, آپ لوگ اپنی اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے تو کیا کائنات کون چلائے گا پھر. سو دس از اے realization that all angels are interconnected. All angels are, yes, interconnected. تمام امر اللہ کا جو آتا ہے, ایک اینجل دوسرے اینجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹر لنکڈ ہے, کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے, دا بگ 5 کون سے ہیں, اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے, معراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناؤں, میں تو معراج پہ آپ کو اس لیے بتا بچے نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ایک آسمان کا, تو اگلے فرشتوں نے اس پروسیس پوچھا ہے, پروسیس کے تھرو, پروسیس کے تابع ہیں کہ بھائی کون آیا ہے,
اور آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. سسٹم ہے ادھر, بالکل ایسے پروسیس ہے یہاں پہ. یہی پروسیس اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ دنیا میں اب اپنے ارض میں انسانوں کو دیا یہ سسٹم, فرشتوں کو نہیں دیا. آپ لوگ چلائیں والا سسٹم, یہ ہے وہ مقصد. اب اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شاباش جت جائیں, تب انسان پیدا کریں آپ. اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو اب پھر ہمارے دشمن ہیں آپ. لٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہیں, کیونکہ آپ انسان نما چیز ہیں مگر سسٹم کے خلاف ہیں. کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یا سسٹم کے خلاف ہیں نا. اللہ کے ہاں تو کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے نا, یا اللہ کی طرف ہو یا نیوٹرل ہو جاؤ. ایسے تو آپ کو نہیں آپ مانتے نا کہ میں یا آپ اللہ کی طرف ہیں, اچھا میں نیوٹرل ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں انسانوں میں یا کسی اور مخلوقات کے ایسے ہو سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہے. سوری, یہ ایسی کوئی جگہ نہیں. سو یہ میں آپ کو فلاسفی سمجھا رہا ہوں, بچوں کو سمجھانا شروع ہو گئی بھی آہستہ آہستہ. بی اے لٹل مور اسٹرکٹ choosing your spouse. That's all you can do. The people who have already born and are having kids older than, well, let's just say 12-year-old, just, I'm sorry, I'm not a nihilistic person, but they're causing way more damage. Your fight is with them. I'm sorry, your own people. They are going to be your biggest problem. Barack Obama, George Bush, Biden اور ٹرمپ نے نہیں کوئی مسئلے کرنا, نہ یہودیوں کی سازش ہے, ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سازش ہے. ماننا تو پڑے گا ہمیں. سو ہماری جنگ ان یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں which are in the 20s and 30s have not got married yet, جت جائیں بھائی, تیار ہو جائیں, لڑائی کے لیے جت جائیں. اور وہ کون سی لڑائی ہے؟ بڑی پیسفل لڑائی ہے. آپ نے صرف حلم کا مظاہرہ کرنا ہے. خدارہ شادی نہ کریں جب تک کہ آپ کو اگلے 50 سال کے مسائل نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان میں اگلے 100 سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں, دنیا کی کیا شکل بننی ہے, آپ شادی کے قابل نہیں. وہ شادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے ہی بچے پیدا کرنے شروع کر دینے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ مطلب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں, لسجد سے ظاہر لے کے جائیں. ظاہر پتہ کہاں ہے؟ ٹھیک, لے جائیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. وہاں پہنچ گئے, بچہ لینڈ ہوا ہے, بچے نے کہا یہ کدھر ہے, مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے. آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاؤ, بیٹا کہہ رہا ابو جی میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ لائیں تو میں لائے ہوں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ ہاں بتاؤ یہ دنیا میں اگر کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابو آپ کے اسٹنٹ ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بے ہنگم دوڑ میں بس بچے پیدا کر گئے. صحیح. بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی, تو بڑی گاڑی کی اس پر صرف آپ کو اسپتال لے کے جانے کی کام آئی ہے, اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی. اور کیا مصرف کیا ہے؟ بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے. اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے مجھے. اب بڑے گھر کے بچے جو ہیں نا, اس لیے بڑے گھر کے کام ناکارہ ہوئے کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ 18 سال کا اسکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے, تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے. کڑوی حقیقت ہے بالکل. جی یہ مطلب یہ لعنت ہم نے اپنے اوپر خود برسا. یہ ہے کہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں 5 نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. نمازوں سے نہیں اس کا علاج ہونا ہے, اس کا علاج ہونا ہے دین سے, سسٹم سے.